اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حافظ قرآن جسے یاد بھی خوب ہو اور پڑھتا بھی اچھا ہو، اس کا حشر قیامت میں ان معزز فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو قرآن شریف کو لوح محفوظ سے نقل کرنے والے ہیں، اور جو شخص قرآن شریف کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس میں مشقت اٹھاتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اٹکنے والے سے مراد وہ حافظ ہے جسے قرآن شریف اچھی طرح سے یاد نہ ہو، لیکن وہ یاد کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہو۔ نیز اس سے مراد وہ دیکھ کر پڑھنے والا بھی ہو سکتا ہے جو دیکھ کر پڑھنے میں بھی اٹکتا ہو لیکن صحیح پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو، ایسے شخص کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ایک اجر تلاوت کا ہے اور دوسرا اجر بار بار اٹکنے کی وجہ سے مشقت برداشت کرنے کا ہے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کی؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اور آپ کی جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں اور جن مصائب کا آپ شکار ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات دلائے۔ اور میرے سبسکرائبرز جو مجھے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں، ہم بہت پریشان ہیں، ان سب کے لیے میری خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پریشانیاں جن میں وہ شکار ہوئے ہیں، جن پریشانیوں کا، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان سے نجات دلائے، اور جو لوگ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا کرے، جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے قرض اتارنے کا کوئی وسیلہ بنا دے، جو لوگ نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں کہ انہیں نوکری نہیں مل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں بہترین نوکریاں عطا فرمائے، رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کھلا رزق عطا کرے، قرض جس کی جو بھی جائز خواہشات ہیں اور حاجات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پورا کرے، اور آپ جن مقاصد کے لیے وظائف کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان سب میں کامیاب اور کامران کرے، آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز آج جو میں آپ لوگوں کے لیے ٹاپک بنا کر لائی ہوں، میرے پاس اب اس ٹاپک پر بہت سارے کمنٹس اور میلز جمع ہو چکی ہیں، بہت ریکویسٹ آ چکی ہیں، تو میں آج اس ٹاپک پر وظیفہ بنانے چاہ رہی ہوں، یعنی بے اولاد لوگوں کے لیے، جن لوگوں کی اولاد نہیں ہے، شادیوں کو عرصہ ہو چکا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں 5 سال ہو گئے ہیں، کسی کو 3 سال ہو گئے ہیں، کسی کی شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں اور اولاد نہیں ہے، تو مجھے بہت ساری میلز آئی ہیں کہ اس ٹاپک پر کوئی وظیفہ بنائے۔ میں نے پہلے ایک وظیفہ اس ٹاپک پر بنایا ہوا ہے، اور آج میں پھر اس ٹاپک کو لے کر حاضر ہوئی ہوں کیونکہ بہت لوگ پریشان ہیں، اور میرے تمام سبسکرائبر، میں آگے بھی کہتی ہوں کہ میرے لیے سب سبسکرائبر جو ہے وہ خاص ہیں، بہت اسپیشل ہے، اور مجھے سب کی ریکویسٹ جو ہے وہ پوری کرنی ہوتی ہے۔ تو آج اولاد کے لیے یعنی بے اولاد لوگوں کے لیے وظیفہ ہے، اور وظیفہ بتانے سے پہلے میں ریکویسٹ کرتی چلوں کہ میرے چینل کو جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب آپشن کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی میری ویڈیو نئی اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل سکے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک ضرور کیجئے، کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں، اور میری ویڈیو کا لنک ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں کہ ان وظائف کی ضرورت ہے، آپ لوگ انہیں بھی ضرور اس وظیفے کا بتائیں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو سکے۔ شکریہ۔ تو چلیں میں اب آپ کو وظیفہ بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے اور کس ٹائم پڑھنا ہے۔ تو بے اولاد لوگوں کے لیے ہے خاص یہ عمل،
اور میری ویڈیو کو آپ نے شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے، کیونکہ پھر آپ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہی نہیں ہیں یا پھر ایک بار دیکھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ بار بار ویڈیو دیکھا کریں، آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی، کیونکہ میں ایک ایک بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پرابلم نہ ہو، مشکل پیش نہ آئے۔ تو آپ نے یہ عمل جو ہے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ یہ وظیفہ جو ہے بے اولاد لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ جن کی اولاد نہیں ہے وہ یہ عمل فجر کی نماز کے بعد ادا کریں گے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد یہ وظیفہ کریں گے، اور یہ جو وظیفہ ہے یہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ یہ آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، اور قرآن پاک کی 2 آیات ہے۔ سورہ الصفات پارہ نمبر 23 یعنی پارہ نمبر 23 ہے، سورہ الصفات ہے، اور اس کی آیت نمبر 100 اور 101 یعنی کہ 100 اور 101 آیت جو ہے ان دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور 41 بار آپ نے یعنی 41 ٹائم آپ نے یہ پڑھنی ہے، دونوں آیات اکٹھی پڑھنی ہے اور 41 بار پڑھنی ہے۔ اور یہ عمل آپ نے تب تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہو جاتا ہے۔ اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، اس کو آپ نے روزانہ اپنی روٹین کا حصہ بنانا ہے۔ جو بے اولاد لوگ ہیں وہ روزانہ اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس عمل کو وظیفے کو کرنے سے، ان آیات کو پڑھنے سے، آپ ان آیات کو پڑھیں اور 41 مرتبہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیں اور پھر دعا مانگیں، اور پھر دعا مانگنے کے بعد پھر دوبارہ درود شریف پڑھیں۔ اس طرح آپ کا جو ایک دن کا وظیفہ ہوگا وہ پورا ہوگا، اور یہ عمل آپ نے جاری رکھنا ہے جب تک آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی خوشخبری عطا نہ کرتے، آپ کا مقصد پورا نہ ہو جائے، آپ یہ عمل جاری رکھیں۔ اور میں آپ کو عمل ایک بار دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ پارہ نمبر 23 ہے اور سورہ الصفات ہے، اور اس کی 2 آیات ہیں، آیت نمبر 100 اور 101 یعنی 101، 100 اور 101 دونوں آیات کو ملا کر پڑھنا ہے اور 41 مرتبہ پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد، اور یہ عمل فجر کی نماز کے بعد ہی ہوگا، اور اس کے علاوہ کسی اور نماز کے بعد یہ عمل نہیں ہوگا، کیونکہ پھر آپ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں ہم یہ تہجد کے بعد کر سکتے ہیں، ہم یہ عشاء کے بعد کر لیں، ہم یہ ظہر کے بعد کر لیں، تو میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ عمل فجر کی نماز کے بعد کا ہی ہے اور آپ کو اسی ٹائم پر ہی کرنا ہے۔ تو ویورز یہ میری آج کی ویڈیو تھی، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو آپ لائک کا بٹن ضرور پریس کریں اور سبسکرائب میرے چینل کو ضرور کر لیں۔ شکریہ، اور مجھے لیلا کو اب اجازت دیجیے، میری انشاءاللہ تعالی میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔